معتصم کی وفات سے. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معتصم کی وفات. افشین کے خطرے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد خلیفہ معتصم باللہ نے اپنے ممالک کے مقبوضہ کی سرحدات کی جانب سے اطمینان حاصل کیا، اور جب تحقیق ہو گیا کہ اب کسی قسم کا خطرہ بدامنی و بغاوت کا خطرہ باقی نہیں، تو اس نے کہا کہ جب تک بنو امیہ بادشاہ اور خلیفہ رہے، ہم کو مطلق بادشاہی اور حکومت سے حصہ حاصل نہ ہوا، لیکن ہم کو خلافت حاصل ہوئی، تو بنو امیہ کی حکومت و سلطنت پھر بھی اندلس میں قائم ہے. لہٰذا اب مجھ کو دیار مغرب کی طرف فوج کشی کر کے اندلس کی حکومت بنو امیہ سے چھین لینی چاہیے. چنانچہ اس نے اپنے خزانے اور اخراجات جنگ اور خرچ سفر کا اندازہ کرایا اور اندلس پر فوج کشی کی تیاری شروع کی. انہی ایام میں خبر پہنچی کہ ابو حرب یمانی نے، جو فلسطین میں سکونت پذیر تھا، اپنے آپ کو بنو امیہ کے خاندان سے بتاتا تھا. اس نے اپنے گرد 1,00,000 آدمی جمع کر لیے اور علم بغاوت بلند کرنا چاہتا ہے. اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ابو حرب جو فلسطین میں رہتا تھا، ایک روز کہیں باہر گیا ہوا تھا. ایک لشکری اس کے مکان میں اترنے اور قیام کرنے پر آمادہ ہوا. عورتوں نے اس کو منع کیا. لشکری نے عورتوں کو مارا اور زبردستی مکان کے مردانہ حصے میں قیام کر دیا. ابو حرب جب باہر آیا اور لشکری کی اس زیادتی کا حال سنا، تو لشکری پر حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دیا اور خود حکام وقت کے خوف سے بھاگ کر علاقہ اردن کے پہاڑوں میں چلا گیا. اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈال لیا اور دیہاتیوں میں باز و پند کا نصیحت کا سلسلہ جاری کیا. لوگ اس کے متقد ہو گئے. اس نے اپنے واعظ و نصیحت میں خلیفہ وقت کے مائب بھی بیان کر دیے. اس طرح 1,00,000 آدمی اس کے متقد ہو گئے اور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر خلیفہ وقت کے خلاف جنگ کرنے پر مستعد ہو گئے. معتصم نے رجاء بن ایوب کو 1,000 سوار دے کر اس کی سرکوبی پر مأمور کیا، لیکن رجاء بن ایوب نے ابو حرب کے ہمراہیوں کی کثرت سے مرعوب ہو کر لڑائی کے چھیڑنے میں تعمل کیا اور اس بات کا انتظار کرنا مناسب سمجھا کہ کاشتکاری اور زراعت کے کاموں کا زمانہ آ جائے اور ابو حرب کے ہمراہی، جو عموماً زراعت پیشہ لوگ ہیں، اپنے کھیتوں کی طرف متوجہ ہو کر منتشر ہو جائیں تو پھر حملہ کروں. اسی حالت میں 20 ربیع الاول سن 227 ہجری کو خلیفہ معتصم باللہ نے وفات پائی اور بنو امیہ کے ساتھ زور آزمائی اور کا ارادہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا. خلیفہ معتصم کے بعد اس کا بیٹا واثق باللہ عباسی سریر آرائے سلطنت ہوا اور لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. معتصم کے جنازے کی نماز واثق باللہ نے پڑھائی اور سامرہ میں اس کو دفن کیا. خلافت معتصم کی خصوصیات. خلیفہ معتصم چونکہ خود پڑھا لکھا آدمی نہ تھا، اس لیے اس کے عہد خلافت میں وہ علمی سرگرمیاں جو ہارون اور مامون کے زمانے میں زور و شور سے شروع ہو کر ترقی پذیر تھی، مدھم پڑ گئیں. معتصم کو فتوحات ملکی اور جنگ و پیکار کا زیادہ شوق تھا. اس کے زمانے میں روم، بلاد خزر، ماوراء النہر، کابل، سیستان وغیرہ کی طرف خوب فتوحات حاصل ہوئیں. قیصر روم پر اس نے ایسی کاری اور زبردست ضرب لگائی کہ اب تک مسلمانوں کی طرف سے ایسی ضرب نہیں لگائی گئی تھی. جنگی روم اور فتح امویہ میں معتصم نے 30,000 رومیوں کو قتل اور 30,000 کو گرفتار کر کے رومیوں کو بے حد خوفزدہ بنا دیا تھا. جتنے بادشاہ معتصم کے دروازے پر جمع ہوئے، اس قدر کسی خلیفہ کے دروازے پر جمع نہ ہوئے تھے. معتصم کو عمارت بنانے کا بھی بہت شوق تھا. 1,000 دینار روزانہ اس کے باورچی خانے کا خرچ تھا. معتصم کو ترکی غلاموں کے خریدنے اور ان کی جمعیت بڑھانے کا خاص شوق تھا. اس نے اپنے خاص ترکی غلاموں کو بڑی بڑی سپہ سلاریاں سپرد کر دی تھیں. اس کے زمانے میں ترکوں نے بہت ترقی کی اور وہ بہت جلد شائستہ اور ذی حوصلہ بن کر اولوالعزمی دکھانے لگے. بظاہر معتصم نے ترکی فوجوں کے بڑھانے اور ترکوں کو ترقی دینے میں خراسانیوں کا زور گھٹانا چاہا تھا، اور وہ اس سے پہلے عربوں کے زور کو گھٹا اور مٹا چکے تھے، لیکن بعد میں یہی ترک خلافت عباسیہ کی بربادی کا موجب ہوئے. معتصم سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے ایک تیسری قوم کو زندہ اور طاقتور بنا دیا.
حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ عربوں کو کسی قدر سہارا دے کر پھر خراسانیوں کا مد مقابل بنا دیتا، لیکن چونکہ اس کے باپ دادا شروع ہی سے عربوں کو اپنا دشمن سمجھتے اور خراسانیوں کو قابل اعتماد سمجھ کر عربوں کو ناقابل اعتماد سمجھتے رہے تھے، لہٰذا اس کو جرأت نہ ہوئی اور وہ اپنے خاندان کی قدیمی راہ عمل کو بکلی درہم برہم کر دے۔ معتصم خراسانیوں کی بغاوتوں اور سازشوں کے حالات بھی سن چکا تھا اور جانتا تھا کہ اس کے باپ دادا کو کس طرح خراسانیوں کی سازش کا بار بار مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ نیز یہ بھی جانتا تھا کہ علویوں کو جو ہمارے قدیمی رقیب ہیں، خراسانیوں اور عربوں دونوں میں رسوخ حاصل ہے اور دونوں سے وہ ہمارے خلاف قوت امداد حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے معتصم نے اگر ایک قوم کو جس پر علویوں کا اثر نہ تھا طاقتور بنایا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اس تیسری قوم یعنی ترکوں کو بھی ابھی تک اسلام سے بوجہ اپنی جہالت و وحشت کے کوئی انس اور قومی تعلق پیدا نہ ہوا تھا۔ ترکوں کو اگرچہ مغلوب و محکوم تو عرصہ دراز سے بنایا جا چکا تھا، لیکن ان میں اسلام کی اشاعت کمحقہ نہیں کی گئی تھی، جس کا ایک سبب یہ تھا کہ ترکوں کے علاقے پر جس کو ماوراء النہر کہا جاتا تھا، عموماً ترک سردار ہی بااختیار رئیسوں کی طرح حکومت کرتے اور حکومت اسلامیہ کو خراج دیتے تھے۔ ان نو مسلم و ترکوں نے یکایک ترقی کر کے جب دیکھا کہ خلافت اسلامیہ کی سب سے بڑی فوج ہم ہی ہیں، تو وہ خلافت اسلامیہ کا تختہ الٹ دینے کی خواب دیکھنے لگے۔ جیسا کہ افشین کے حالات سے ثابت ہے کہ خلیفہ معتصم اگرچہ جاہل تھا مگر عاقل تھا۔ اس نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنے اور طاقتور بنانے کا جو طرز عمل اختیار کیا تھا، اس کی خرابی کو دور کرنے اور خرابی کو مٹا دینے کی اس میں پوری قابلیت موجود تھی۔ اسی لیے اس کے سامنے ترکوں کے ہاتھ سے حکومت اسلامیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اگر اس کے جانشین بھی قابلیت کے ہوتے یا معتصم کو زیادہ مدت تک خلافت و حکومت کا موقع ملتا تو یہ خرابیاں جو بعد میں پیدا ہوئیں پیدا نہ ہو سکتی۔ اگر سچ پوچھا جائے تو سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں۔ اصل خرابی، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مسلمانوں میں حکومت اسلامیہ کے لیے وراثت کی لعنت کو تسلیم کر لیا گیا تھا، اللہ اکبر، اور باپ کے بعد بیٹے کا حقدار خلافت ہونا مانا جاتا تھا۔ اس بدعت مینا کیا ہے؟ یہ بدعت مینا کیا ہے لکھا ہے سر؟ یہ ہے اس بدعت بدعت سیئہ، بری بدعت۔ اچھا بری بدعت، اچھا بدعت سیئہ نے اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، اور صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی سنت کے بھلا دینے نے مسلمانوں کو یہ دن دکھلایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال معتصم کے خلافت کے زمانے سے ترکوں کا دور زندگی شروع ہو جاتا ہے۔ معتصم کو خلیفہ مسمن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ مسمن، مسمن، اوکے ہاں، یہ مسمن، سمانیہ سے ہے، 8 سے۔ جی سمانیہ سے مسمن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ 8 کی عدد کو خصوصی تعلق تھا۔ معتصم خلیفہ ہارون رشید کی 8ویں اولاد تھا۔ وہ سن 180 ہجری میں بقول دیگر 178 میں ہجری میں پیدا ہوا۔ ان دونوں سنوں کا 8 کا عدد موجود ہے۔ وہ سن 218 ہجری میں تخت نشین ہوا، یہاں بھی 8 کا عدد موجود ہے۔ معتصم خلفائے عباسیہ میں 8واں خلیفہ ہے۔ اس نے 48 سال کی عمر پائی، 8 لڑکے اور 8 لڑکیاں چھوڑی۔ اس کا پیدائش برج عقرب تھا، جو 8واں برج ہے۔ اس نے 8 برس 8 مہینے اور 8 دن خلافت کی۔ اس نے 8 گھر تعمیر کیے اور 8 بڑی بڑی لڑائیاں فتح کی۔ 8 بادشاہ اس کے سامنے دربار میں حاضر کیے گئے، افشین، اجیف، عباس، بابک اور مازیار وغیرہ 8 بڑے بڑے دشمنوں کو اس نے قتل کرایا۔ 8 لاکھ دینار، 8 لاکھ درہم، 8,000 گھوڑے، 8,000 غلام اور 8,000 لونڈیاں اس نے ترکے میں چھوڑی۔ ماہ ربیع الاول کے 8 دن باقی تھے کہ فوت ہوا۔ مسئلہ خلق، یہ ساری ہاں فضول باتیں ہیں ساری۔ فضول باتیں، صحیح بات ہے، جی، یہ بالکل۔ نمبروں کا یہ ہونا، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، ایسا ہی الٹا سیدھا لگا دیتا ہے۔ صحیح بھی ہو ہاں پھر بھی پتہ اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، کوئی دین میں۔ بے شک۔ اور یہ جو برج وغیرہ وہ جو کہہ رہے ہیں اسکارپیون، یہ سب کہاں جائز ہے اسلام میں؟ جی، یہ شرک ہے۔
آگے جی، خلق قرآن کا مسئلہ. مسئلہ خلق قرآن کا خبط اس کو بھی مثل مامون رشید کے تھا، اور اس غیر ضروری مسئلے کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ رہنے سے اکثر علماء کو اس کے ہاتھ سے تکلیفیں پہنچی. یہ عیب اس میں نہ ہوتا تو اس کو خاندان عباسیہ کا سب سے بڑا خلیفہ کہا جا سکتا تھا. اس کے زمانے میں خلافت عباسیہ کی شوکت اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی تھی، جس کے بعد اس میں زوال و ازمہلال کے علامات نمایاں ہوتے گئے. سر یہ سب پڑھنا سے ہے کہ اور بڑا پڑھیں گے؟ مسئلہ، سب سے بڑا جو بیک ڈرا ہے معتصم کی اس کا خلافت کا، وہ 2 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو اس کی مسئلہ خلق قرآن کا ہے. اسی کے زمانے میں امام احمد بن حنبل کو کوڑے بھی لگے تھے، اور ایک اور بہت بڑے عالم تھے، ان کا مجھے نام بھول گیا ہے، ان کو قتل کر کے ان کی جو لاش ہے وہ لٹکا دی گئی تھی بغداد کے دروازے پر. کئی سال وہ لٹکی رہی. اور دوسرا بڑا بیک ڈور کا ترکوں کو مضبوط کرنا ہے، کہ ترک کتنے مضبوط ہو گئے تھے بعد میں کہ انہوں نے عباسی خلیفہ خلافت کو ہی الٹ دیا. اس لیے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھتے ہیں. ترک ترک ما ترکوکم، کہ جب تک ترک تمہیں نہیں کچھ کہتے تم بھی ترکوں کو مت کہو کچھ. لیکن اچھا، جی، تو ابھی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. جی جی، تو اس لیے بعد میں پھر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حجاز پر بہت سالوں تک ترک کی حکومت رہی ہے. جی. ہاں. اگلا جو اس کا خلیفہ ہے واثق باللہ، جو کہ معتصم کا بیٹا ہے. یہ اس کے اندر کافی نیک خلیفہ تھا، اور مسئلہ خبط قرآن کا جو تھا، مسئلہ خلق قرآن کا، وہ اس میں ختم ہو. اچھا. چلیں جی. تو اور اسی امام بن حنبل کو کب یہ معتصم کے وقت میں سزا ہوئی تھی؟ جی جی جی، کوڑے تب لگے لیکن جو قید کیا تھا وہ تو مامون رشید کے دور میں قید کیا تھا نا، جو قید کیا تھا. جی، مامون کے زمانے میں قید کیا تھا، لیکن کوڑے معتصم. تو ان کا یہ پورا خاندان قرآن کو مخلوق سمجھتا تھا؟ نہیں، نہیں. مامون سے سٹارٹ ہوا تھا، مامون سے سٹارٹ ہوا، معتصم کے زمانے میں رہا، لیکن واثق باللہ کے زمانے میں ختم ہو گیا تھا پھر آگے. اچھا، صرف دو خاندان. ہاں جی، 2 یا 2.5 اس طرح. دو جنریشن. اچھا، 2 2.5. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.